Like, comment, share, and subscribe to Abdul Wahid Al Husseini, famous scholar. شفیع اعظم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین میں کا ماشاء اللہ اس بخیر سے ہوں گے۔ تقریباً آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے، کینیڈا سے میرے پاس ایک عورت ترجمہ قرآن مجید تفسیر وغیرہ پڑھا کرتی تھی۔ تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے وحید بھائی ہمارے ہاں جو ایک پڑوس میں عورت ہے جو کہ انڈین ہے، وہ مسلم نہیں ہے، نہیں پتہ ہمیں یہ بھی کہ وہ ہندو ہے، کمیونسٹ ہے، صحیح ہے، لیکن اتنا پتہ ہے وہ مسلم نہیں، کیونکہ توحید رسالت ان چیزوں پہ ایمان نہیں ہے، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ایک ساتھ ہے، ہمارے یعنی ان کا گھر آنا جانا یہ سب کچھ معمول ایسے ہوتا رہتا ہے۔ لاکھ کوشش کی ہے سمجھانے کی، بدقسمتی وہ نہیں سمجھ پاتی، اور ہمارے ہاں جو قریب میں امام صاحب ہیں انہوں نے بہت کوشش کی ہے سمجھانے کے لیے، ملاقات ہوئی ہے، بات ہوئی ہے، سب کچھ قرآن حدیث سے دلائل بھی دی ہے، لیکن وہ نہیں سمجھ پاتی۔ آپ سمجھانے کی کوشش کریں۔ میں نے کہا کوشش تو کریں گے انشاءاللہ، دنوں کا پھرنا یہ قدرت الہی ہے، انسان کا اس میں کوئی دخل شامل نہیں ہے، ہاں ممکن ہے، اور میں نے سوچا شاید وہ کیسے سمجھے۔ امام صاحب قرآن حدیث سے دلیل دیں گے تو وہ تو مسلم ہی نہیں ہے، آلریڈی وہ تو ایک ہندو ہے، پتہ نہیں کیا کچھ۔ اگر آپ صحابہ یا اس جیسے واقعات سنیں گے تو وہ مسلم نہیں ہے، ممکن نہیں ہے سمجھنے کے لیے، کوئی عقلی دلیل ہونی چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوشش کریں گے انشاءاللہ، آپ میری بات کرا دیں ان سے یا میرا نمبر دے دیں انہیں، اور ایسا ہوا، میری بات ہوئی، انہیں میرا نمبر دے دیا انہیں، تقریباً 4-5 دنوں کے بعد انہوں نے خود مجھے کال کی ہے۔ یہ جو درمیان میں اسپیس 4-5 دن گزرے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ کیسے سمجھاؤں، کس طریقے سے سمجھاؤں، کیونکہ قرآن حدیث سمجھانے کی کوئی بات تو نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلم نہیں ہے، اور کوئی صحابہ کے واقعات ممکن نہیں ہے، ایسے کوئی عقلی دلیل ہونی چاہیے کہ وہ سمجھ جائے آسانی سے۔ اب میں سوچ میں پڑا ہوں بہت۔ یہ جو جگہ ہے یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کوئی سین بیک گراؤنڈ کے لیے نہیں، کوئی خاصی تکلف بھی نہیں کہ میں نے، کیونکہ قریب میں میرے بالکل یہاں پہ گھر ہے، اور میرا آنا جانا ہوتا ہے یہاں پہ اکثر۔ میں گرمیوں میں بھی ویسے بھی جب بھی وقت ملتا ہے تو یہاں پہ دوسرے دوست احباب بھی آتے ہیں شکار کے لیے، تو میرا آنا جانا بھی ہوتا ہے۔ ایک دن ہم آئے ہوئے تھے، یعنی 4-5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ جو معاملہ درکار ہوا، یہ میں سوچ رہا ہوں کہ کیسے سمجھاؤں اس عورت کو۔ یہاں پہ شکار کے لیے یہاں پہ درخت ہے سامنے، اور یہاں دوپہر کے لیے آئے تھے، دوسرے دوست بھی آئے تھے شکار کے لیے، جب بھی وقت ملتا ہے آنا جانا ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں تھوڑا آرام کر لیتا ہوں، آپ شکار کریں، جب کچھ مل جائے تو ادھر بنے گے کھانا وغیرہ تو مجھے جگا لینا۔ اچھا، میں تقریباً 1 گھنٹے کے لیے میرے آنکھ لگ گئی، اور میں خواب میں دیکھ رہا ہوں یہ جو جگہ ہے بالکل اس جگہ پہ بہت بڑے پہاڑ ہیں نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو پانی ہے یہ تو دریا ہے، لیکن یہ جیسے سمندر کا ایک ماحول ہو، پانی ہو، اس طرح بہت اچھا سا ماحول دیکھ رہا ہوں۔ یہاں پر نہ تو کوئی پہاڑ ہے قریب میں بھی نہیں، تقریباً 4-5 گھنٹے کے فاصلے پہ، وہاں پر بہت دور فاصلے پہ، لیکن جو خواب میں دیکھ رہا ہوں یہاں اس جگہ پہ پہاڑ ہیں، بہت بڑے پہاڑ، اور لوگ بہت بڑی مچھلی جیسے شکار کر رہے ہیں، یہ خواب میں سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، بہت اچھا ماحول ہے۔ دوستوں نے مجھے جگا دی ہے اتنے تک۔ میں نے کہا کہ اللہ کے بندے، میں بہت موسم انجوائے کر رہا تھا، کیوں جگا دیا؟ تو انہوں نے کہا وحید بھائی ہمیں کیا پتہ، آپ تو سامنے ادھر ہی سو رہے تھے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ آپ پتہ نہیں کیا کچھ انجوائے کر رہے ہیں۔ اچھا، تو میں نے کہا نو پرابلم۔ تو میرے ذہن میں یہ کوئی بات، میں آپ کو کوئی ولایت یا کوئی کرامت والی بات نہیں سنا رہا، ایسے معمول میں ہوتا ہے، شاید آپ دن میں کئی بار جب بھی سوتے ہیں خواب دیکھتے ہیں، اور میں بھی کوئی خاص خواب نہیں معمولی، لیکن جو اس سے میں نے جواب جو اخذ کیا ہے وہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے۔ میں نے سوچا کہ دیکھیں آپ میرے ساتھ دوسرے دوست احباب بیٹھے ہیں یہاں پہ، میں سوچ رہا ہوں اور سو رہا ہوں آرام سے گہری نیند میں، خراٹے مار رہا ہوں، یہاں سب کچھ ہو رہا ہے، اور خواب میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ پہاڑ ہیں، بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، شکار کر رہا ہوں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ جو دوسرے دوست احباب بیٹھے ہوئے انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ مجھے جگا رہے ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں، میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس جگہ پہ نہ تو پہاڑ ہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہی میں بھی سو رہا ہوں، یہی جگہ ہے، تو دوست احباب بیٹھے ہیں، لیکن اس جگہ پہ مجھے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، دوستوں کو کچھ نہیں، مجھے بڑی بڑی مچھلیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن یہاں پہ دوستوں کو کچھ بھی نہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ جو عورت تھی مجھے کہتی تھی، تقریباً میری بات ہوئی ان سے 2 گھنٹے کے قریب، انہوں نے بہت کھل کے باتیں کی۔ میں نے کہا کھل کے بات سب کچھ آسانی سے کریں، نو ٹینشن، اور یہاں پہ میں آپ کو کوئی فتوی وغیرہ نہیں لگا رہا، آسانی سے سب کچھ سمجھائیں، مجھے بتائیں۔ اچھا، تو اب میں سمجھا ہوں کہ یہ خواب جو ہے نا، میں نے انہیں
اس سے میں نے جو پوائنٹ والی بات لی ہے کہ جو روح ہے وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ میں کیسے یقین کر لوں کہ جو قبر میں یہ کچھ لوگ جو مدفون ہیں، ہمارے جو سہیلی ہے مسلم عورت وہ کہتی ہے کہ کچھ شاید روح راحت میں ہیں، کچھ عذاب میں مبتلا ہیں، کچھ جنت میں جہنم میں. کیسے ممکن ہے؟ ایک پلاٹ ہے، ایک ایریا ہے، لوگ پتہ نہیں وہ تو مٹی میں سب کچھ ختم ہے، اور یہ کہتی ہے کہ کچھ یہاں پہ باغات ہے، سب کچھ ہے. یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے کی ہے کہ میں نے کہا آپ نے کبھی کوئی ایسا مجھے خواب سنا ہے جس طریقے سے آپ نے کوئی دیکھی ہو؟ انہیں ایک بات بھی یعنی اچھے طریقے سے جو خواب ہے ایک سنا دی ہے. اور میں نے کہا دیکھیں فار ایگزامپل آپ ایک کمرے میں سو رہے ہیں، آپ کے پاس فیملی کے 10 ممبر ہیں، یعنی فیملی میں گھر میں رہنے والے ایک کمرے میں سونے والے آپ 10 افراد ہیں. تو رات میں آپ سو رہے ہیں، آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں آپ یو کے میں ہیں، آپ کے بھائی خواب میں دیکھ رہے ہیں وہ USA میں ہیں، آپ کے خامد ہے وہ خواب دیکھ رہے ہیں وہ دبئی میں، اس طریقے سے. لیکن ایک ہی کمرہ ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی کمرے میں آپ کے بھائی UK میں ہیں، اور یہ جب خواب میں ہوتے تو اوریجنل ہے یہی دکھتا ہے نا. یہ تو کسی کو نہیں پتہ کہ میں خواب میں ہوں، ابھی یہ کچھ فیک ہے، اس طریقے سے تو نہیں ہوتا نا. خواب میں سب کچھ حقیقت نظر تو یہ آتا ہے اگر حقیقت میں نہیں ہے تو. یہ کیسے ممکن ہے ایک ہی کمرے میں آپ UK میں، آپ کے بھائی USA میں، دوسرے UAE میں، اس طریقے سے. اچھا وہ کہہ رہے تھے یہ تو ممکن ہے، خواب ہے. تو میں نے کہا یہی روح ہے. اس روح کو عذاب اور راحت سکون آپ کے بھائی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈرونے خواب دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ انہیں وہ کچھ جنگل میں ہے، خوفناک کوئی درندے ہیں اسی کمرے میں، نہ تو کوئی درندے ہیں، نہ جنگل ہے، نہ یہاں پہ USA ہے، نہ UK ہے. تو وہ آپ کے بھائی یہاں پہ ڈر رہے ہیں ایک ہی کمرے میں، انہیں سب کچھ عجیب سے چیزیں نظر آ رہے ہیں. اور آپ USA میں موسم انجوائے کر رہے ہیں، پارٹی کر رہے ہیں، آپ خوش ہیں، لیکن ایک ہی کمرے میں کیسے ممکن ہے؟ تو کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا یہی چیز تو ہے روح. ہم روزانہ عالم ارواح میں چکر لگاتے ہیں، کیوں آپ کو یقین نہیں ہے؟ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی کمرے میں یہ سب کچھ ممکن ہے. ایک ہی کمرے میں سو رہا ہوں، میں یہاں پہ پہاڑ دیکھ رہا ہوں، اور بڑی بڑی مچھلیاں دیکھ رہا ہوں، شکار دیکھ رہا ہوں، اور اچھے ماحول، سب کچھ ایک بیوٹیفل ماحول ہے، لیکن ہے تو کچھ بھی نہیں. اور صبح لوٹتے ہوئے یہ جاگتے ہوئے یہ روح بھی واپس لوٹ آتی ہے. تو اسی طریقے سے جب انسان مر جاتا ہے اور یہ جو روح ہے ہماری، یہ عالم ارواح میں چلی جاتی ہے واپس. یہ روح تو نہیں مرتی، یہ واپس جہاں پہ اپنے مسکن پہ دوبارہ پہنچ جاتی ہے. اور یہی معاملہ سب کچھ ہے. یہ جو عالم برزخ ہے، اس میں عالم ارواح، یہ جو میں نے کہا یہ جو سامنے جو قبریں ہیں، اس میں یہی کچھ آپ دیکھ لیں. ایک کمرے میں یہ ممکن ہے اگر کہ آپ کے بھائی کچھ اور دیکھ رہے ہیں، وہ ڈرونے خواب، ڈر رہے ہیں، سہم رہے ہیں، اٹھتے ہیں تو پسینہ وغیرہ، اور آپ تو ماشاءاللہ موسم انجوائے کر رہے ہیں. اور یہی سب کچھ ہے قبروں میں کہ ایک ہی جگہ ہے، لیکن کچھ کے جو لوگ ہیں ان کے روح جنت میں ہیں، بہت خوشی سے. وہ کہتے ہیں نا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہے، نہ ٹینشن ہے، مصیبت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ عذاب میں مبتلا ہیں. یہی جنت ہے، جہنم ہے، اور یہ ممکن ہے. تو پھر اس کو یہ بات کہیں جا کے سمجھ آئی تو آسانی سے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود عالم ارواح میں چکر لگا کے آتے ہیں ڈیلی. جب بھی ہم رات کو سوتے ہیں جو خواب ہم دیکھتے ہیں، اور میں یہاں پہ سو رہا ہوں، رات خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں سعودیہ میں ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، یہ سب کچھ ہے. لیکن وہ کتنے فاصلے پہ؟ ابھی سویا ہوں، یعنی 1 منٹ میں، اگر 1 منٹ میں آنکھ لگ جائے تو میں دیکھ رہا ہوں میں سعودیہ پہنچ گیا ہوں. پھر کیسے ممکن ہے 1 منٹ میں سعودیہ جانا، 1 منٹ میں UK جانا؟ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہی روح ہے. آدمی جب بھی روح پرواز ہو جاتی ہے تو وہ جنت یا جہنم میں 1 ہی منٹ میں پہنچ جاتا ہے، اور یہی سب کچھ ہے. لیکن خواب اس نیند کو بھی موت سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ رات کو ہم سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، یہ روح واپس لوٹ آتی ہے. لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو یہ روح واپس نہیں لوٹتی. یہی سب کچھ معاملہ ہے. سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ.